الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں یہ 21ویں قسط ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ مقصد یہی ہے جو پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہوں اور ہمیں پتہ چلے کہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ذرا دیکھیں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی معلومات رکھتے ہیں۔ تو پھر پتہ چلے گا کہ آج جو اتنے سکون سے اور امن سے بیٹھے ہوئے، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں، کتنی جدوجہد ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو لوگ کیا کیا کچھ کرتے، ابو جہل نے کیا کیا اور کس طریقے سے باتیں کی، اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو اس کے رد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے صدقہ دیا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیری، پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ اس شخص نے پہلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو اسی دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا اور روکتا رہا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو اس کا گزر ہوا اور دیکھتے ہی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو اللہ کی قسم، اس وادی یعنی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اچھا تو بلا اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گربان گلے سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، اولا لکا اولا کا فاولا ثم اولا لکا فاولا، تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے، تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے۔ اس پر اللہ کا دشمن کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اللہ کی قسم، تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں مکہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ بہرحال اس کے ڈانٹ کے بعد ابو جہل اپنی حماقت سے باز نہیں آنے والا تھا، بلکہ اس کی بدبختی کچھ اور ہی بڑھ گئی اور اس میں اضافہ ہو گیا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے، مطلب تھا کہ سجدہ کرتا ہے۔ جواب دیا گیا، ہاں۔ اس نے کہا، لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رول دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا، اللہ اس پہ لعنت کرے، یعنی ابو جہل پہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے۔ کیسے کیسے الفاظ ادا کرتا تھا۔ لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہول ناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ یہ اس ظلم و جور کا ایک نہایت مختصر خاکہ ہے جو اہل اللہ اور سکان حرب ہونے کا دعویٰ کرنے رکھنے والے سرکش مشرکین کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سہنا پڑ رہے تھے۔ اس سنگین صورتحال کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محتاط اور حزم و تدبیر پر مبنی موقف اختیار کریں کہ مسلمانوں پر جو آفت ٹوٹ پڑی تھی اس سے بچاؤ کی کوئی صورت نکل آئے اور ممکن حد تک اس کی سختی میں کمی آ سکے۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حکیمانہ قدم اٹھائے جو دعوت کا کام آگے بڑھانے میں بھی مؤثر ثابت ہوئے اور مسلمانوں کو کچھ اس سے حفاظت بھی ملی۔ نمبر 1، ارقم بن
الارقم مخزومی کے مکان کو دعوت و تربیت کے مرکز کے طور پر اختیار فرمایا. دوسرا، مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا. دار ارقم یہ مکان سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلس دور کوف صفا کے دامن میں الگ تھلگ واقع تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس مقصد کے لیے منتخب فرمایا کہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ خفیہ طور پر جمع ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اطمینان سے بیٹھ کر مسلمانوں پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے. یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یا اللہ انہی میں سے ایک نبی بھیج جو ان پہ تیری کتاب پڑھے، لوگوں کو پاک کرے اور ان کو حکمت اور دانائی سکھلائے. دیکھ لیجیے اس دعا کا اثر. آج وہی کام جس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ دعا، اور آج اسی پہ عمل ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر، مسلمانوں پر اللہ کی آیات پڑھ رہے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. اور مسلمان بھی امن و سلامتی کے ساتھ اپنی عبادت اور اپنے دینی اعمال انجام دیتے ہیں اور اللہ کی نازل کی ہوئی وہی سیکھتے. جو آدمی اسلام لانا چاہتا، یہاں آ کر خاموشی سے مسلمان ہو جاتا. اور ظلم و انتقام پر اترے ہوئے سرکشوں کو اس کی خبر تک نہ ہوتی. یہ بات یقینی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ کھلا اکٹھا ہوتے تو مشرکین اپنی پوری قوت اور شدت کے ساتھ اس بات کی کوشش کرتے کہ آپ تزکیہ نفس اور تعلیم و کتاب و سنت کا جو کام کرنا چاہتے ہیں اسے نہ ہونے دیں. اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہوتا، بلکہ عملاً ایسا ہو بھی چکا تھا. چنانچہ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے تھے. ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر پڑے. جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا. دیکھیے دوستو، یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں، اس میں جتنی مشقتیں، جتنی مصیبتیں اور جتنے ظلم و جور اور جو کچھ مشرکین کر سکتے تھے وہ کرتے رہے. لیکن اللہ اپنے دین کو قائم اور دائم اور ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھنے کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتے ہیں. اس مدد کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر کرتے ہیں، جو حکمت اختیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کس طریقے سے سرخرو فرماتے ہیں. یہ پہلا کام تھا جو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو تبلیغ کا اور عبادت کا مرکز بنایا. دوسرا معاملہ ہجرت کا تھا، اس پہ انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین درود فرمائے، آپ کو مقام محمود اور مقام وسیلہ عطا فرمائے، اور ان اولین اور آخرین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین اجر سے نوازا. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ پہ راضی ہوئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.